چیونٹی کی نصیحت۔ کسی جنگل میں ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا چوہا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹا چوہا اپنا زیادہ تر وقت آرام اور سستی میں گزارنے کا عادی تھا۔ بس ہر وقت یوں ہی پڑا رہتا، کوئی کام نہ کرتا تھا۔ چھوٹے چوہے کی ماں چوہے کو اکثر سمجھاتے ہوئے کہتی، بیٹا، اچھے بچے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یوں ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم چھوٹی سی چونٹی کو نہیں دیکھتے جو سخت محنت کرتی ہے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ ماں کی یہ بات سننے کے بعد چھوٹا چوہا بولا، اماں، یہ چونٹی کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ چھوٹے چوہے کی یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں نے اس کو کہا، جاؤ، اگر چونٹی کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر خود اس کو تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ کس قدر محنت کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوہے کے دل میں چونٹی کو دیکھنے کا شوق اور بڑھ گیا اور اپنی ماں سے اجازت لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے چوہے کو جنگل میں ایک جانور دکھائی دیا جو اپنی پشت پر بہت زیادہ وزن اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ چھوٹے چوہے نے سمجھا کہ یہی چونٹی ہے۔ چھوٹا چوہا بولا، چونٹی کیسی ہو؟ اس جانور نے بتایا کہ میں چونٹی نہیں بلکہ کچھوا ہوں۔ چھوٹا چوہا اداس ہوا اور تھوڑی دور آگے جا کر اس کو ایک اور جانور نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر چھوٹا چوہا بولا، سلام چونٹی، کیسی ہو؟ اس جانور نے چوہے کو جواب دیا، میں تمہیں چونٹی نظر آتا ہوں، میں خرگوش ہوں۔ یہ سن کر چھوٹا چوہا ڈر کر بھاگ گیا۔ آگے پہنچا تو ہاتھی کو چونٹی سمجھ کر بولا، سلام چھوٹی چونٹی، کیسی ہو؟ ہاتھی سونڈ اٹھا کر دھاڑا اور بولا کہ میں تمہیں چونٹی نظر آتا ہوں۔ یہ سن کر چوہا اور ڈر گیا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گیا تو ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ اتنے میں قریب سے اسے ایک آواز سنائی دی، بھائی، ذرا احتیاط سے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ چوہے نے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک ننھا سا کیڑا تھا جس کے ساتھ اس کے بہت سے ساتھی تھے جو کہ قطار بنا کر چل رہے تھے اور اپنے منہ میں بڑے بڑے دانے پکڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا بولا، میاں چوہے، ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم کھانا اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ چھوٹا چوہا حیران ہو کر بولا، تم اتنا بڑا دانا کیسے اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ کیڑے نے جواب دیا، ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر اپنا ہر کام ہمت، حوصلے اور محنت سے مل جل کر کرتے ہیں۔ ہم سردیاں آنے سے پہلے ہی اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے۔ چوہے نے ایک ننھے کیڑے سے یہ باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مگر تم ہو کون؟ ایک ننھے کیڑے نے ان میں سے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہمیں چونٹی کہتے ہیں۔ چوہا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، بھائی چونٹی، باقی میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم ویسے ہی نکلی۔ تم لوگ اپنا کام بڑی محنت اور لگن سے منظم ہو کر کرتی ہو۔ چوہا اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ چیونٹی کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چیونٹی کی طرح محنت سے اپنا کام کرنا چاہیے اور چوہے کی طرح سستی اور کاہلی کو نہیں اپنانا چاہیے۔